بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بائبل میں، اور اس کا پارٹ نمبر 3 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 3 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم بائبل میں موجود پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی تیری دعا سنی، اور دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بیرومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اور ناظرین اکرام، اسی طرح ہم یہی پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 21 اور آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں، جہاں خدا تعالی ہاجرہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا تعالی نے اسماعیل کو برکت دی، ابراہیم نے بھی اسماعیل کو برکت دی اور اسے بیرومند کرنے کا وعدہ کیا۔ ناظرین اکرام، اس عبارت میں ایک بڑی قوم کا لفظ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا موجود نہیں ہے جو کہ بڑی قوم والا ہو۔ بائبل میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مفصل کوئی بھی ذکر نہیں ہے، جو کہ پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 اور آیت نمبر 20 میں کہا گیا کہ اسماعیل کی حق میں بھی تیری دعا سنی گئی ہے۔ اس دعا کا بائبل میں کوئی ذکر موجود ہی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے پہلوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حق میں فرمائی تھی۔ دعا کا تو ذکر نہیں، البتہ بائبل میں یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ اسماعیل کے حق میں جو دعا کی گئی تھی اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یقیناً وہ دعائیہ کلمات بھی بائبل نے تعریف کی نظر کر دیے ہیں، وہ بائبل سے تعریف کر دیے گئے ہیں، یا تو پھر بائبل پر آنے والے مختلف حادثات کے پیش نظر وہ الفاظ بھی، وہ دعا بھی ضائع ہو دی گئی ہے۔ مگر ناظرین اکرام، قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک میں سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 126 سے لے کے آیت نمبر 129 اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب کو کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہوں، انہیں پھل اور روزی عنایت کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن میں کافروں کو بھی زندگی کا سامان تو کم و بیش دوں گا، پھر انہیں آگ کی طرف جبراً بلاؤں گا، جہنم میں ڈالوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی کہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اور ساتھ وہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت کو قبول فرما، تو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری نسل میں سے ایک ایسا گروہ اٹھا جو تیرا مطیع اور فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کو یعنی کعبہ کے باشندوں میں انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو تیری آیات کو سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مہربان مالک، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر میں جو تیرے مطیع و فرما بردار ہوں ان کو پھلوں اور رزق سے نواز۔ اللہ رب العزت نے آگے سے جواباً فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، لیکن جنہوں نے ہم سے کفر کیا ان کو بھی میں دنیا کی روزی تو بہرحال دوں گا، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے رب، ہماری نسل میں ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار اور مطیع ہو، اور ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرنے والی ہو، اور کفر اور شرک سے پاک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
اپنی دعا کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، کعبہ کے باشندوں میں سے ایک رسول ضرور پیدا فرما جو ان لوگوں کو کتاب پڑھایا کرے، حکمت و دانائی کی باتیں سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک کیا کرے اور تیری آیات کو سکھلایا کرے۔ ناظرین کرام، تاریخ شاہد ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ذمے یہی 4 کام رہے ہیں۔ اسی حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے بھی یہی 4 کام تھے، یعنی کہ تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب کی تعلیم اور دانائی اور حکمت کی تعلیم۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس رسول میں یہ 4 صفات موجود ہوں، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور میں یہ صفات موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے باپ بیٹے کی دعا کو قبولیت بخشی، چنانچہ مکہ ایک ریگستانی علاقے میں واقع ہے جہاں بنجر پہاڑ ہیں، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، بن کھیتی کے وادی ہے۔ اس کے باشندوں کو اللہ رب العزت نے دعائے خلیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت پھلوں کا رزق عنایت فرمایا۔ ہمارے زمانے میں جب مکہ معظمہ میں پھلوں کی ایسی بہات ہے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس وادی جس کو قرآن پاک غیر ذی زرعین یعنی کہ جو بغیر کھیتی کے وادی ہے، اس میں کہاں سے اور کیسے پھل پہنچ جاتے ہیں۔ قدرت نے تیل کے ذریعے یہاں کے باشندوں کی روزی کا انتظام فرمایا ہے، اس شہر کو امن والا شہر بنایا ہے۔ ناظرین اکرام، تاریخ شاہد ہے کہ پوری دنیا میں مکہ معظمہ سے بڑھ کر کوئی بھی امن والا شہر نہیں ہے، اور ایک ایسا گروہ جو تیرا مطیع و فرما بردار ہو، وہ گروہ امت مسلمہ ہے۔ ان میں ایک رسول مبعوث جو فرمانے کی دعا کی گئی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری نسل میں سے کئی ایک رسول ہوں گے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ بے مثال رسول جسے خاتم النبیین ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ میری ہی نسل سے پیدا فرما، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں پیدا ہونے سے قبول ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد ہو اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اسلامی کتاب طبقات ابن سعد اس کی جلد نمبر 1 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، ابن جریر نے ابو العالیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، تو انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے اور یہ پیغمبر آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔ ناظرین کرام، امام احمد، ابن سعد، طبرانی اور امام ابن مردوے نے حضرت ابو امامہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے پس منظر سے آگاہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری ہوں۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کا حکم ملا تھا تو آپ کو براق پر سوار کر دیا گیا۔ دوران سفر جہاں بھی اچھی زمین آتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہتے کہ مجھے یہاں پر اتار دو، تو جبرائیل علیہ السلام آگے سے کہتے کہ یہاں نہیں، بلکہ بالآخر وہ دونوں سر زمین مکہ میں پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، اس مقام پر اتر آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اس بے آب و گیا جگہ پر؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، ہاں جناب ابراہیم نے اس زمین پر اپنے بیٹے کی نسل سے ایسا پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور بات بھی طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 میں ہمیں ملتی ہے کہ جہاں محمد بن کعب راوی ہیں کہ حضرت حاجرہ اپنے لخت جبر اسماعیل کو لے کر نکلی تو راستے میں آپ کو موکل ملا جس نے آپ سے کہا کہ اے حاجرہ، آپ کے اس بیٹے کی نسل پھیلے گی اور اس کی نسل سے نبی امی اور اس حرم کا مکین آئے گا۔ ناظرین کرام، یہی وہ بات ہے جو پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 اور آیت نمبر 20 میں بیان کی گئی ہے، مگر مصلحین بائبل کی کاوشوں سے اس عبارت کے آخری الفاظ بائبل میں سے حذف کر دیے گئے ہیں، اور ان مصلحین بائبل کی کاوشوں سے حضرت ابراہیم کی دعا بھی محفوظ نہ رہ سکی، مگر اس دعا کا جواب جو کہ ایک طرح کی منظوری ہے رب العالمین کی طرف سے، وہ آج تک
تحریفی کوششوں کے باوجود اور لفظی ہیرا پھیری کے باوجود اور رد و بدل کے باوجود بھی موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔